الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. آگے کی لائن چلا دو، بعد میں پھر تقریر میں. ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. لب کھولتے مدحت سرکار کے لیے، لب کھولتے مدحت سرکار کے لیے، ہم جی رہے سید ابرار کے لیے، ہم جی رہے ہیں سید ابرار کے لیے. ارض و سما میں جو بھی خدا نے بنا دیا، ارض و سما میں جو بھی خدا نے بنا دیا، سب کچھ ہے دو جہان کے سردار کے لیے، سب کچھ ہے دو جہان کے سردار کے لیے. لب کھولتے ہیں مدحت سرکار کے لیے، ہم جی رہے ہیں سید ابرار کے لیے. وہ شہر بے مثال مدینہ کہیں جسے، وہ شہر بے مثال مدینہ کہیں جسے، اللہ نے چن لیا اسے دلدار کے لیے، اللہ
چشم انتظار مدت سے منتظر ہے میری چشم انتظار محبوب کائنات کے دیدار کے لیے محبوب کائنات کے دیدار کے لیے آنکھوں میں اشک لبوں پر جگر میں سوز آنکھوں میں اشک لبوں پر جگر میں سو نسخہ یہی ہے عشق کے بیمار کے لیے نسخہ یہی ہے عشق کے بیمار کے لیے اور نسبت ظہور روضہ اطہر سے ہو گئی نسبت ظہور روضہ اطہر سے ہو گئی لاکھوں سلام اس در و دیوار کے لیے لاکھوں سلام اس در و دیوار کے لیے لب کو لتے حمد غتے سرکار کے لیے ہم جی رہے سید ابرار کے لیے حمد و ثنا بعد ادنات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے حال غالباً 5 ربیع الاول اور 1445 ہجری 20 ستمبر 2023 بروز جمعۃ المبارک آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت اور یہ اہم ترین مسئلہ ہے بلکہ ہر بیان کے اندر اس عقیدے کے اوپر روشنی ڈالنی چاہیے اور تمام سنی العقیدہ مسلمان اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اس چیز کا درس دیا کریں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور ایک سنی العقیدہ مسلمان اس کے بارے میں اس کی کیا سوچ اور فکر ہونی چاہیے اور ہر مسلمان سنی العقیدہ نبی پاک کے امتی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور عقیدہ بنیادی چیز ہے اور عقیدے میں اگر تھوڑی سی بھی بات غلط ملط ہو جائے تو سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں لہذا ایمان اور عقیدہ بلکہ ایمان بھی اس وقت کامل رہتا ہے جب عقیدہ صحیح
جب عقیدہ غلط ہو جائے تو پھر ایمان بھی سلامت نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس عقیدے کی وضاحت فرمائی اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اس عقیدے پہ قائم رہنا۔ سب سے پہلے دنیاوی لحاظ سے نبی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اور تا عیسیٰ روح اللہ تک انبیاء اور مرسلین آتے رہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارے ایمان کی اساس بھی یہی ہے اور بنیادی پیغام بھی یہی ہے کہ ہم تمام انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ آمنت باللہ یعنی اللہ پر، با کبھی ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے اور کئی معنی میں آتا ہے، اور اس کے فرشتوں پر، وملائکتہ وکتبہ، اور جتنی کتابیں، 4 بڑی کتابیں الہامی اور باقی صحائف ہیں، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ لیکن ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ کنز الایمان، ارشاد بارک تعالیٰ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باب نہیں مگر وہ اللہ کے رسول، ولیکن رسول اللہ، مگر اللہ کے وہ رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ نبیین جمع نبی کی، تو فرمایا کہ اور بھی انبیاء اور مرسلین اور نبی ہیں لیکن حضور ان کے آخر میں۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا۔ تو یہ پتہ چلا کہ حضور بعثت کے لحاظ سے، دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخری نبی ہے، اور تخلیق نورانیت کے لحاظ سے آپ سب سے پہلے ہیں۔ یہاں زہری صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لپے صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں
کہ بے شک بڑے ہیں اور مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اس بات کو سمجھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کہتے کس کو ہے؟ تو عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، بس آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اور مقامات پہ بھی ذکر ہوا کہ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، حدیث بھی بتاتی ہے، قرآن نے بتا دیا آخری نبی، اور میری امت خیر الامم ہے اور آخری امت ہے، اور میری کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور میرا زمانہ تمام نبیوں کے آخر میں میرا زمانہ ہے، اور قیامت کی فجر تک اب یہ زمانہ حضور کا چلے گا۔ یہ بنیادی عقائد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کے بیان کی وضاحت کے لیے قرآن کریم میں 100 آیہ کریمہ نازل کی۔ 100 آیتوں سے عقیدہ ختم نبوت واضح۔ اور اب اگر حدیث کی طرف جائیں تو تقریباً 210 حدیثیں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر موجود ہیں، 210 حدیثیں، اور مختلف مقامات کے اوپر ان کا ذکر آیا ہے، اور میں ان میں سے چند حدیثیں مبارکہ تبرک کے طور کے اوپر پیش کرتا ہوں کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث مبارکہ کی برکت سے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا محمد ابن جبیر عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے انا محمد، میں محمد ہوں۔ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی شریف الجامع الصحیح کتاب الادب باب ما جاء فی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث نمبر ہے 2840۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اور میں ماحی ہوں۔ کیا ہوں؟ ماحی، اور اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا۔ وانا الخاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اور میں حاشر ہوں، اور قیامت کے دن ساری مخلوق میرے قدموں پہ جمع کی جائے گی۔ وانا العاقب الذی لیس بعدی نبی، پھر حضور فرماتے ہیں میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور آخری نبی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ بڑی ہی پیاری حدیث ہے، اور اس کو مختلف راویوں سے روایت کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں
وان الارباد ابن ساریہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عبد اللہ و خاتم النبیین. اور یہ حدیث کہاں ہے؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی المسند کے اندر اس کو رقم کیا. حدیث نمبر 1700 بلکہ اس میں لکھا ہے 17,151. امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں اور حنبلی عقیدہ رکھنے والوں کے امام ہیں امام احمد بن حنبل. اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت کے سلسلے قادری کے پیشوا ہیں اور مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے. اور عقیدہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی اہل سنت و جماعت کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ کلام کرتے ہوئے سنا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ حضور آخری نبی ہے. اب ایک اور حدیث سنو، اس کے راوی بھی ارباد ابن ساریہ ہے. اور یہ حدیث کہاں ہے؟ اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے کوٹ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی عبد اللہ لخاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ. کہ ارباد ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت اللہ کی آخری نبی لکھا جا چکا تھا، حضرت آدم کا بھی گارا تیار ہو رہا تھا، وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا آخری نبی لکھا جا چکا تھا. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ حضور آخری نبی ہیں. ایسی 210 حدیثیں ہیں کہ جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے ان حدیثوں کی تشریح کرنا کافی وقت چاہیے، لیکن میں موٹی موٹی باتیں اور عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ ایک اور حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث جو بیان کرنے لگا ہوں بخاری شریف کتاب المناقب باب علامات النبوہ فی الاسلام، اور بخاری کی حدیث ہے 3413 ہے 3413 اور جلد ہے 3 اور باب ہے 1320. فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یبعثوا دجالون کذابون قریبا من الثلاثین کلهم یزعم انہ رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یبعث الدجالون کذابون، اللہ 30 دجالوں اور کذابوں کو بھیجے گا، قریبا من الثلاثین، جو تقریباً 30 کے قریب ہوں گے، کلہم یزعم، ان تمام کا یہ گمان ہوگا. ایک ہے ایک گمان جو ہے ابھی نیکی کا بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گمان جو ہے نیکی کا نہیں ہوگا بلکہ کفر کا ہوگا، باطل کا ہوگا، گندا ہوگا، صحبت بھی گندی، دماغ بھی گندے اور سوچیں بھی گندی، اور پاک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے سوچیں بھی پکیدہ، دماغ بھی پکیدہ، روح بھی پکیدہ اور عقیدہ بھی پکیدہ. انہ رسول اللہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اسی ضمن میں ایک اور حدیث سن لو، اور یہ جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اس کو امام ابن حبان نے کوٹ کیا، ابن حبان، اور جلد ہے 15 اور باب 110
حدیث نمبر ہے 6714۔ راوی کون ہے؟ حضرت ثوبان، نبی پاک کے بڑے پیارے صحابی ہیں ثوبان، اور اتنی محبت کرنے والے کہ آپ کہتے ہیں اکثر مجھے حضور کی یاد آتی تھی تو میں گھر سے دوڑتا تھا، مسجد نبوی میں آتا تھا اور حضور کا دیدار کر لیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن گھر میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ حشر کا دن ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پوری دنیا کے لوگ ہوں گے اور پتہ نہیں حضور کہاں ہوں، تو آپ کس مقام پہ ہوں، آج تو تڑپ آتی ہے تو جا کے دیدار کر لیتے ہیں۔ اور نبی پاک کی بارگاہ میں یہی خیالات لے کے حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا، پیلا تھا اور پریشان حال تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے میرے بزرگوں اور دوستوں دیکھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے، اے ثوبان تو نے کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ غور کیا اپنے اوپر؟ یا رسول اللہ ہاں، یہ حالت آپ کے عشق اور محبت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ آقا سوچ رہا ہوں حشر میں آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احبہ، صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی بات سے اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا اس بات سے خوش ہوئے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، صحابی کو بتا دیا، صحابہ خوش ہو گئے، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے جس نبی کا میلاد پڑھتے ہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ثوبان فرماتی ہیں، نبی پاک فرماتی ہیں سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانی خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا عن قریب میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا وہ نبی ہے، اور سن لو میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ ہاں ایک بات اور سن، یہ طبرانی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے جو ہوئے ان کا نام تھا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک فرماتی ہیں ھذا ابنی لو کان حیا نبیا، فرمایا اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا، ھذا ابنی حیا، اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا یعنی دنیا کی زندگی پاتا، لو کان نبیا، اگر یہ زندہ رہتا تو اگر فرمایا کہ یہ میرے بعد نبی ہوتا، لیکن وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ ہاں ایک اور ہستی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب ہوتے، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتوں سے اور کئی حدیث مبارکہ سے میں نے آپ کے سامنے اس عقیدے کو واضح کر دیا کہ حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت فرمایا کہ امت کی وحدت اور کامیابی کا راز ہے، اگر کسی اور کو نبی مان لیا جائے معاذ اللہ الیاذ باللہ تعالی ازل کفریات، تو مجھے بتاؤ امن قائم رہے گا؟ اور دنیا کے لوگ امن کے اندر آ جائیں گے؟ نہیں، کوئی امن نہیں رہے گا اور کوئی کامیابی اور کامرانی نصیب نہیں ہوگی، بلکہ انسانیت کی وحدت پارا پارا ہو جائے گی، کیونکہ ہم اپنے نبی کے اوپر جان و دل قربان کرتے ہیں، اور صحابہ کرام نے اسی عقیدے کے تحفظ کے لیے بارہا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ سب سے پہلے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ایک شخص
جس کی 3 یا 4 مہینے جھوٹی نبوت چلی ہے، اور اس نے ایک صحابی حضرت زہیب بن کلیب کو پکڑا تھا اور آگ میں ڈالا۔ زہیب بن کلیب یا کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حضرت عمر فاروق بڑی قدر کرتے تھے، تو اسود انسی نے انہیں پکڑ کے ڈال دیا آگ کے اندر، کہا میری نبوت کو مان لے ورنہ میں تجھے آگ میں ڈالتا۔ تو انہوں نے بولا میں کبھی بھی تجھے نبی باندھ سکتا نہیں۔ کہا آگ میں ڈالا، تیری مرضی۔ آگ میں ڈالا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ فاروق اعظم اکثر ان کا ماتھا چومتے تھے اور کہتے تھے خدا کا شکر ہے کہ حضور کی امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی، ان پہ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو قتل کیا ایک صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، تو دیلم کے مقام کے رہنے والے تھے، انہوں نے اسے واصل بجہنم کیا۔ اور جیسے ہی وہ بدبخت واصل بجہنم ہوا، مدینے میں کئی صحابہ کے خواب میں سرکار دو عالم تشریف لے آئے۔ ایک ہی رات کے اندر کئی صحابہ کو زیارت ہوئی نبی پاک کی، ایک ہی رات کے اندر۔ تو کہتے ہیں جی نبی حاضر ناظر نہیں ہے، نبی یہ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ لاکھوں لوگ، چلو لاکھوں نہ ہی مانو، ہزاروں ہی مان لو، ہزاروں لوگ مرتے ہیں روز کے نہیں مرتے پوری دنیا میں، قبروں میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مومن سے قبر میں چاہے کافر ہو چاہے مشرک ہو چاہے مومن ہو، ہر ایک سے 3 سوال ہوتے ہیں، آخری سوال میں مصطفیٰ کا ہوتا ہے، میرے بارے میں پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اگر مومن ہوگا تو کہا ھذا محمد النبی الرحمہ، یہ تو میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت ہیں، جن کے اوپر دنیا میں درود و سلام پڑھتا تھا، جن کی نعتیں پڑھتا تھا، جن کے میلاد مناتا تھا۔ اور مشرک اور کافر ہوگا تو لا ادری کی سزا لگائے گا، میں جانتا نہیں۔ جو مانتے نہیں ہیں حضور ان کی قبر میں بھی آتے ہیں، جو مانتے ہیں ان کی قبر میں بھی آتے ہیں۔ کیا ہر قبر میں علیحدہ علیحدہ کوئی نبی آتا ہے؟ ایک ہی ہیں۔ تو نبی پاک کئی صحابہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے خدا کا شکر ادا کرو، اور بشارت دی کہ اسود انسی ہلاک ہو گیا۔ تو پتہ چلا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کو مارنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور اس پہ خوش ہونا اور بشارتیں دینا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ اور دوسرا دعوے دار پیدا ہوا ہے، وہ تھا مسیلمہ کذاب، اور اس کا نام تھا حبیب، نام اس کا حبیب تھا، اور یمامہ کا رہنے والا، اور اس نے ایک باغ بنایا ہوا تھا، اس میں اس کے امتی معاذ اللہ جمع ہوتے تھے، اور دیقات الرحمن اس کا نام رکھا تھا۔ اور یہ نبی پاک کے دور کے اندر بھی یہ ایک قبیلے کے ساتھ آیا تھا، اور اس نے نبی پاک سے کہا تھا کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، اور آپ جو ہے عرب آپ لے لیں اور باقی علاقے مجھے دے لیں، عرب کے نبی آپ بن جائیں، عجم کا میں بن جاتا ہوں۔ تو نبی پاک کے ہاتھ میں ایک کھجور کی شاخ تھی، جرید ان کا لفظ آیا ہے، تو آپ نے اس کو توڑا، فرمایا اتنی سی تجھے نہیں مل سکتی، کہ نبوت عطائی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے، یا تقسیم کر دی جائے کہ اس کو دے دو دے دو۔ بدبخت اگر دینی ہوتی تو صدیق اکبر کو دیتے، فاروق اعظم کو دیتے، ان جیسا تقویٰ اور علم کس کا ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم کی سوچ کے اوپر قرآن شریف کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یاد رکھو کبھی بھی تجھے یہ نبوت نہیں مل سکتی۔ پھر اس نے خط بھی لکھا اور آپ نے اس کا جواب لکھوا کے بھیجا کہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المسیلمۃ الکذابی، اور یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف۔ آج تک لوگ اصلی نام جانتے ہی نہیں ہیں، مسیلمہ کذاب بھی کہتے ہیں۔ جو حضور کے لبہائے مبارک سے نکلا وہی ہوا، اور اس عقیدے کے پہلے محافظ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر نے تقریباً 17 لشکر روانہ کیے، اور ان میں سے ایک لشکر جو ہے وہ شرجیل بن حسنہ کی قیادت میں بھیجا گیا، اور پھر بعد میں ایک اور لشکر، پہلا لشکر حضرت اکرمہ کی قیادت میں، اور انہوں نے بغیر انتظار کیے ہوئے حملہ کر دیا اور پسپا ہوئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چلا تو بڑے دل ملول ہوا، پریشان ہوئے، پھر شرجیل بن حسنہ کی قیادت میں بھیجا، اور پھر ان کو کہا رک جاؤ جہاں بھی ہو۔ آپ نے خالد بن ولید کو ایک اور دستہ دے کے روانہ کیا۔ یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان لشکروں کو صحیح کیا اور ان کو ترتیب دی، اور پھر مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی ان کے، اور جو جنگ لڑی گئی مسلمانوں کی تعداد تقریباً 13,000 تھی، اور ادھر سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے ماننے والوں کی تعداد 40,000 تھی۔ اور یہ ایسا بدبخت تھا مسیلمہ کذاب، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، اس نے اپنے پیروکاروں کو نماز معاف کر دی تھی کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جبکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ صحابہ کو بھی معاف نہیں ہے۔ اور جو آج کل کے پیر ہیں کہتے ہیں جی ہماری پڑی ہوئی ہے، پیٹ میں ہمارے گندگی ہے اس لیے ہم نماز ظاہر ہی نہیں پڑھتے، تو ہماری دل کی نماز پڑھی ہوئی۔ تو مجھے بھی یہ بتاؤ کیا تمہارے دل صحابہ کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ بدبختو، یہ علامتیں بنا کے اور اس طرح سے جھوٹے دلائل سے تم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے پیروکاروں کو معاف کر دی، شراب حلال کر دی، اب پیتی جاؤ جنی مرضی پیڑی ہے، اور مسلمان بھی اس گناہ میں ملوث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچا لے۔ شراب بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور جس مسلمان کے پیٹ میں ایک قطرہ بھی شراب کا ہو 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور دعائیں قبول یہ نہیں ہے کہ دوست بیٹھے ہیں چلو چسکی لا لیں تھوڑی پھر توبہ کر لوں گے۔ تو اللہ اس گناہ سے بچائے۔ زنا کو جائز قرار دیا، لہذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ کے اندر صحابہ کرام نے خالد بن ولید کی قیادت میں جنگ لڑی ہے، اور اب جب جنگ لڑی جا رہی تھی تو ادھر سے بھی نعرے کی آواز آتی اللہ اکبر، ادھر سے بھی آواز آتی اللہ اکبر، تو پتہ نہیں چل رہا تھا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، بات کیا کرے، پتہ نہیں چل رہا اپنا پرایا کون ہے، فرق پیدا نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اس حالت جنگ کے وقت جو آج کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، نبی کو مشکلوں میں پکارنا شرک ہے، کیا صحابہ کرام شرک کی تعریف نہیں جانتے تھے، شرک کا مسئلہ نہیں جانتے تھے؟ تو پھر کیا کرو گے، یہاں کیا جواب دو گے؟ علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی ہے ندائے یا رسول اللہ۔ اب بدبختی غالب آ جائے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جتنی بھی دلیلیں دے لو نا، اتنے دل پتھر ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، ہیں؟ تو مجھے یہ بتاؤ، یہ لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں چھوڑو یار، مولوی کے مسئلے، تو قیامت کے دن اگر حضور نے چہرہ پھیلیا چھوڑو اس امتی کو کیا کرنا ہے؟ انگوٹھے چومنے کی بات ہے تو حوالے دے چھوڑو یار، نبی کے میلاد کی بات ہے چھوڑو یار، آذ و ناظر کی بات چھوڑو یار،
تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کل حضور نے چہرہ پھیر لیا تو پھر کیا کرو گے؟ غزالی زماں فرماتے ہیں شرک تو ہر دور میں شرک ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، اور 40 حدیثیں ہیں اس کے اوپر کہ ہر نبی کے پاس امتیں جائیں گی، ہر نبی کہے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی شفاعت کر سکے گا نہیں۔ اور کل جا کے اگر حضور کے سامنے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی پر، میں دنیا میں تو کہتا تھا چھوڑو یار، میرے نام کی بات آتی تھی تو دلیلیں طلب کرتا تھا، میلاد کی بات آتی تھی تو دلیلیں طلب کرتا تھا کہ صحابہ نے ملایا ہے، تو آج پھر اگر حضور نے رخ پھیر لیا تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے ایسی حرکتیں نہ کرو، انسان بنو، عقیدے کا خیال رکھو، نہ اپنا عقیدہ برباد کرو نہ اپنی نسلوں کا عقیدہ خراب ہے، لیکن اس وقت مانا تو پھر ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ فرما اس دن آکڑتے مغروری نکل جاوے گی تیری، جدو کیا سرکار دو عالم اے نئی امت میری۔ فرمایا قدر کب ہوئی؟ جب راز کھل گیا، جب پردے ہٹ گئے۔ فرمایا قدر یوسف دا معلم ہویا تے پائیاں مصر گیا نو۔ فرمایا قدر نبی دا ادھر آنکھ بند ہو گئی، کفن کی چادروں میں لپیٹ دیا گیا۔ جب قبر کے اندر پہنچا، تختہ ڈال کے قبر کو بند کر کے منو مٹی ڈال دی، اور پھر راز کھلے گا۔ قبر میں جب مصطفیٰ کریم آئیں گے، عاشق ہوگا تو پہچان لے گا، بد عقیدہ ہوگا تو جواب نہیں دے سکے گا۔ اور میں قدر نبی دا معلم ہو سی تے قبراں وچ گیا نو۔ اور میں اس دن ماننا کسی کام کا نہیں آئے گا۔ پھر اعلیٰ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فرمایا دنیا میں عقیدہ رکھ لے، دنیا میں مان لے کہ آج تو مان کر رب سے مصطفیٰ خود ہی منا لیں گے رب کو کہ یا اللہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تو یہ عقیدہ صحابہ کرام کا ہے کہ مشکل وقت میں ہو، خالد بن ولید جیسا اسلام کا عظیم سپہ سالار دیکھتا ہے ادھر بھی اللہ اکبر ہے، ادھر بھی اللہ اکبر ہے، پتہ نہیں چل رہا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، مدینے کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ کدھر کرتے ہیں؟ ذرا اور اونچی آواز سے، کدھر کی طرف؟ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور سنتے بھی ہیں، حضور جواب دیتے بھی ہیں، اور مشکل میں مدد بھی کرتے ہیں۔ ہمارا بھی عقیدہ، ہم کہتے ہیں کہ یا محمد کرم کی نظر ہو سوئے طیبہ ہمارا صبر ہو، پر جس کو مور لگ گئی ہے نا وہ کبھی ہٹنے والی نہیں ہے۔ جتنے بھی ان کو دلیل دے دو، باتیں کر دو، وہ مانتے نہیں ہے۔ یا محمد کرم کی نظر ہو سوئے طیبہ ہمارا صبر ہو۔ صحابی نے جب مدینے کی طرف منہ کیا نا، پکارے یا رسول اللہ مدد کیجئے، پتہ نہیں چل رہا اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ فرمایا ذہن میں بات ڈال دی گئی کہ پکارو یا محمد آہو یا رسول اللہ، یا محمد آہو یا رسول اللہ۔ اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا، آج بھی یہی مسئلہ ہے، پتہ نہیں چلتا حق کے اوپر کون ہے۔ نعرہ خالد بن ولید نے لگا دیا، پتہ چل گیا حق پہ وہی ہے جس کا نعرہ یا رسول اللہ، جس کا نعرہ یا محمد ہے۔ اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، بجز رہیں مت نہیں کوئی
سہارا یا رسول اللہ، مل کے پڑھ لیجئے، بجز رحمت نہیں کو، یار کوئی میں غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں، مل کے سارے پڑھو، بجز رحمت نہیں، ذرا زور سے آواز سینوں سے نکالو، بجز رحمت نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، کرم کے بیک پر میرا گزارا یا رسول اللہ، عجب تاثیر نامے پاک میں رکھی ہے قدرت نے، زمانہ جھوم اٹھا جب بھی پکارا یا رسول اللہ، حضرت خالد بن ولید نے پکارا یا محمد آہو یا رسول اللہ، فرمایا صحابہ چھٹتے گئے، جو مسلمہ والے تھے ادھر چلے گئے، جو محمد والے تھے وہ ادھر آ گئے، اب چھانٹی ہو گئی، یہ یا رسول اللہ کا نعرہ ایسا ہے جو چھانٹی کرتا ہے، آدھا فرماتے ہیں یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، کیا ملحدوں کی مرمت کیجئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے یہاں بھی وہاں بھی اور قبر میں بھی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے نعرہ لگایا، صحابہ حضرت خالد بن ولید کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اب ان کے اندر ایسی طاقت اور قوت آ گئی، فرمایا ایسی بہادری ہو گئی، ایسی بہادری نصیب ہو گئی، اب مل کے جو حملہ کیا تو اللہ نے فتح دے دی۔ وہ جو مسیلمہ کذاب نے باغ کا نام رکھا تھا حدیقۃ الرحمن، تو وہ حدیقۃ الموت کے اندر تبدیل ہو گیا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کو چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے جی، اور تم لوگ کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہو، ٹھونس لیا اور نکال لیا، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، بلکہ ہر امتی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر امتی یہ امید رکھتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، تو پھر ساتھ یہ ذمہ داری بھی نبھائے، کم سے کم اور نہیں کر سکتا تو اپنے گھر والوں کو بیٹھ کے اتنا تو سمجھا دے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ان کا عقیدہ تو ان کا ایمان تو بچائے کہ جب قادیانیت کی غلیظ ترین یہ ہوائیں چلتی ہیں تو کئی ان ہواؤں میں لڑکھڑاتے ہیں، اور نہیں لڑکھڑایا اس موسم کے اندر تو سیدنا صدیق اکبر ہے، اور 1450 سال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا حقیقی بیٹا امام شہم نورانی نے لڑکھڑایا، اور 1890 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کا مقابلے کرنے والا علی مرتضیٰ کا لال تاجدار گولڑا نہیں گھبرایا، پیر جماعت علی شاہ صاحب نہیں گھبرائے، علامہ ابوالحسنات قادری نہیں گھبرائے، ہر دور میں ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے قربانیاں پیش کی ہے۔ بہرحال مختصر کرتے ہوئے بڑی گمسان کی جنگ ہوئی، اور 7000 مسیلمہ کذاب کے ماننے والے تو باغ کے اندر ان کی لاشیں بکھری پڑی تھی، اور 14000 بیر موذی مرے پڑے تھے، ٹوٹل کتنے 21000، 40000 ان کی تعداد تھی، ان کا مقابلہ کرنے والے صحابہ 13000 تھے، جس میں 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اس میں حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، کتنے صحابہ 1200، اور 700 تو حافظ قرآن صحابہ تھے جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر لی۔ اور حضرت ویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پھالے کے پھینکنے کے بڑے ماہر تھے، ان نے مسیلمہ سے ایسے پھالا پھینکا جس سے وہ موذی واصل با جہنم ہوا، اور یوں وہ مارا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
میرے بعد 30 کذاب ہوں گے۔ ٹائم بڑا مختصر ہے اور مختصر وقت کے اندر دور نبوت کا جو کذاب تھا جس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا 11 ہجری، اب ان کی تھوڑی تاریخ سن لو۔ اسود انسی جس نے جھوٹا دعویٰ کیا، فیروز دہلوی صحابی رسول نے محل میں گھس کے اس کی گردن توڑ کر اسے ہلاک کر دیا۔ بڑے طاقت والے صحابی تھے، گردن پکڑی اور مروڑ دی اور جا کے محل میں گھس کے مارا ہے۔ تو کہتا ہے میں نبی ہوں، یاد رکھ محمد رسول اللہ کے غلام جب تک موجود ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پہرا دیتے رہیں گے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے اس کی پشت کے اوپر رسول اللہ کا دست رحمت ہے، نبی پاک کا۔ اور خلافت راشدہ کا کذاب 12 ہجری نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب، حضرت وحشی کے ہاتھوں جنگ یمامہ میں نیزہ مار کے ہلاک کر دیا۔ دور بنو امیہ کا کذاب مختار بن عبیدہ ثقفی 66 ہجری نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا، مصعب بن زبیر نے اسے جنگ میں مارا۔ حارث کذاب دمشقی 1 ہجری نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، خلیفہ عبد الملک مروان کے حکم پہ نیزہ مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ مغیرہ اجلی 119 ہجری میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دور میں امیر عراق خالد بن عبداللہ اس نے اسے زندہ جلا کے واصل بجہنم کر دیا۔ 199 ہجری بیان بن سمان تمیمی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور خالد بن عبداللہ امیر عراق نے اسے بھی زندہ جلا دیا۔ دور بنو عباس کے کذاب جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، بہا فرید نے شاپوری، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، عبداللہ بن شبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے گرفتار کیا، ابو موسیٰ الخراسانی کے دربار میں پیش کیا گیا تو حاکم نے تلوار مار کے اس کی گردن اتار دی۔ اسحاق اخرس مغربی جھوٹا دعویٰ کیا، خلیفہ ابو جعفر منصور کی فوج سے شکست کھا کے یہ ہلاک ہوا۔ استاد دسیس خراسانی خلیفہ ابو جعفر منصور کے حکم پہ خازم بن خزیمہ نے اس کی فوج کو شکست دی، اسے گرفتار کیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ علی بن محمد خارجی 207 ہجری میں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، خلیفہ معتمد کے زمانے میں موقف نے اس کی فوج کو شکست دی اور اس کا سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیا۔ بابک بن عبداللہ ہجریہ 222 نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، خلیفہ معتصم کے حکم کے اس کا ایک ایک عضو کاٹ کے اسے واصل بجہنم کیا۔ علی بن فضل یمنی 303 ہجری میں اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، بغداد کے لوگوں نے اسے زہر دے کے ہلاک کر دیا۔ اور عبدالعزیز باسندی جس نے 222 ہجری میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لشکر اسلام نے محاصرہ کیا، سر کاٹ کے خلیفۃ المسلمین کے پاس بھیج دیا۔ حمی مجلسی 329 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، قبیلہ معمار سے احواز کے مقام پہ ایک لڑائی میں مارا گیا۔ ابو منصور عصبی برگواتی 329 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، بلقین بن زہری سے جنگ میں شکست کھائی اور ہلاک ہوا۔ سلاطین اسلام یعنی مسلمانوں کے جو حاکم اور سلاطین گزرے ہیں اس کے دور میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوئے۔ اصغر تبلیغی جس نے 439 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، حاکم نصر الدولہ بن مروان نے ایک دستہ بیچ کر گرفتار کیا، جیل میں ڈال دیا، یہ جیل میں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ احمد بن قسی 560 ہجری نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، حاکم عبد المومن نے گرفتار کر کے قید میں ڈالا، یہ بھی جیل میں ہی مرا۔ عبدالحق مرسی 668 ہجری نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، یہ جو حجامہ کراتے ہیں، فصل لگواتے ہیں، اس نے فصل لگوایا اور اسی میں اس کا اتنا خون نکلا، قہر الہی سے جاری ہوا، یہ ہلاک ہو گیا۔ عبدالعزیز طرابلسی 717 ہجری میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور طرابلس کا جو حاکم تھا اس کے حکم سے ایک لشکر بھیج کر گرفتار کیا اور قتل کر دیا۔ اور سابقہ 4 صدیوں میں سلاطین اسلام کے باہمی انتشار اور دین سے دوری کی بنا پر ممالک اسلامیہ کے اندر فرنگیوں کا تسلط بڑھا،
اس وجہ سے بایزید روشن 990 ہجری میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہاء اللہ نوری نے اس کو قتل کیا، اور 1308 کے اندر، اور مرزا غلام احمد قادیانی 1326 میں اس بدبخت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس کے مقابلے کے لیے تاجدار گولڈا میدان میں آ گئے۔ پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ 1890 کے اندر، ابھی 5-6 منٹ رہتے ہیں، 1890 کے اندر میں مقام عرفات شریف میں تھا، میدان عرفات، جہاں حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہوئی اور توبہ قبول ہوئی، اور قیامت تک مسلمان احرام باندھ کے یہی 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات کرتے ہیں۔ یہی بیٹھنے کا نام حج ہے، خطبہ حج ہوتا ہے، اور یہاں سے جب لوٹتے ہیں تو وہ حاجی بن کے گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتے ہیں۔ یہیں پہ تاجدار گولڈا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب فرماتی ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے میری ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے کہا شاہ جی تساں ایتھے بیٹھے ہو، ہند دے اندر فتنہ نکلن والا ہے، یعنی فتنہ بپا ہونے والا ہے، اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جلدی ہند پہنچے، اور ایک فتنہ نمودار ہونے والا ہے، کیونکہ یہ مرزا جو تھا، مرزا اس نے دعویٰ کیا تھا، پہلے یہ کہنے لگا میں مبلغ اسلام ہوں، پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں، پھر کہنے لگا میں محدث ہوں، پھر کہنے لگا میں امام زمان ہوں، پھر کہنے لگا میں مثل مسیح ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں، اور پھر آگے ترقی کر کے کہنے لگا میں عیسیٰ ہوں، اور پھر آگے اس نے ترقی کی اور کہنے لگا میں آخری نبی محمد رسول اللہ کا نائب ہوں، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو 1901 میں اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس وقت پہلا فتویٰ جو اس پہ اوپر لگایا علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لگایا۔ تاجدار گولڈا پہنچ چکے تھے، اور گولڈا شریف آپ فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، ظہر کی نماز پڑھ کے مراقبہ کر رہا تھا، اور مراقبے میں مجھے نبی پاک کی زیارت ہو گئی، نبی پاک کی زیارت ہوئی، اور میں نے دیکھا بائیں جانب مرزا بھی بیٹھا ہوا ہے، مرزا بھی، تاجدار گولڈا فرماتے ہیں، اور اس نے اپنی پشت جو ہے نا، مطلب پنجابی جانا کنڈ کی تھی، تو حضور کی طرف اس بدبخت نے پشت کی ہوئی ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں میر علی یہ میری حدیثوں کو تعویل کی کینچی سے کتر رہے اور تم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو تاجدار گولڈا کہتے ہیں میں بیدار ہوا، غنودگی سے نکلا، اور پھر اس نے دعویٰ جو کیا تھا اس کے مقابلے کے لیے پھر میر علی شاہ صاحب آ گئے، اور آپ نے کہا کہنا جی میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا، آپ ہی لکھے، فرمایا لکھ، اور اس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، آپ نے 17 غلطیاں تو اس کے اندر نکال دی، فرمایا جو نبی ہوتا ہے وہ تو ایسا علم والا ہوتا ہے، کوئی امتی بھی نبی کے مقابل ہو سکتا نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا جی میں مناظرہ کرتا ہوں، تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ سے بھی اس کے مقابلے کے لیے لاہور تشریف لائے، تقریباً 14 اگست 1901 کے اندر، 24 اگست، اور آپ کے ساتھ پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے، علامہ ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ، 50 چوٹی کے علماء تھے، اور پیر میر علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب کو اس وقت تمام علماء اہل سنت نے اپنا قائد منتخب کر دیا، اور جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اپنا قائد جو ہے تاجدار گولڈا کو منتخب کرتا ہوں۔ یوں پیر میر علی شاہ صاحب نے پھر اس کا مقابلہ کیا، کہنے لگا جی میں آپ سے مباہلہ کروں گا، فرمایا آجا یہ بھی قبول ہے، کہا لولا لنگڑا بٹھاتے ہیں نبینا بٹھاتے ہیں، جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا وہ سچا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اور تو نبینے لنگڑے کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم اگر آج مردے کو بھی لے آ تو میر علی اس کو بھی زندہ کر دے گا۔ تاجدار گولڈا سے کسی نے کہا حضرت اتنی بڑی بات، کہا میں نہیں کہہ رہا تھا، میرے پیچھے رسول اللہ جلوہ فرماتا اور کہہ رہے تھے میر علی آج جو تو کہے گا وہی ہو جائے گا۔ تاجدار گولڈا نے مقابلہ کیا اور کہا کہ ایسے بھی عاشق اشارہ اپنی طرف دیا ہے، لیکن ظاہری لوگ
کچھ اور سمجھے۔ کہا آج بھی رسول اللہ کی امت میں ایسے خادم دین موجود ہیں جو قلم پہ توجہ کرے تو قلم خود اٹھ کے قرآن کی تفسیر لکھنے لگ جائے۔ آپ نے پھر مرزا بھاگ گیا، مقابلے میں نہ آیا، آپ نے اس کے مقابلے کے لیے شمس الہدایہ کتاب لکھی، سیف چشتیائی لکھی، اور اعلیٰ حضرت نے قادیانی کے اوپر 4 کتابیں لکھی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھا کرو، ہمارے اکابرین نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ابھی تو سلسلہ جاری ہے، ٹائم ہو گیا ہے، تو جو 1974 اور 1953 میں جو تحریک چلی تھی اور 10,000 اس وقت مسلمان سنی العقیدہ شہید کیے گئے، یہ لاہور کا مال روڈ جو ہے لاشوں سے بھرا ہوا تھا، اور کتنے علماء گرفتار کیے گئے۔ نواب شاہ کی جیلیں بھری ہوئی تھی، سائیوال کی جیلیں بھری ہوئی تھی، لاہور کی جیلیں بھری ہوئی تھی۔ علامہ ابو الحسنات برکات، ان کے بیٹے کو پھانسی کا حکم ہو گیا تھا، اور علامہ ابو الحسنات قادری کے بیٹے علامہ سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، کہا جی پھانسی کا حکم عبدالستار نیازی کو ہو گیا ہے اور آپ کے بیٹے کو۔ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لے۔ عبدالستار نیازی صاحب کو پھانسی کا حکم ہوا، اور 7 دن بلکہ 8 راتیں اور 7 دن جیل میں رہے۔ کہا حضرت عمر کتنی؟ کہا یہی 7-8 دن میری عمر ہے۔ کہا حضرت ساری اتنی عمر پائیے؟ کہا نہیں، جو رسول اللہ کے نبوت کے تحفظ کے لیے کیا وہی ہے، وہی عمر ہے۔ تو آگے انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو پھر اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ میں آج لایا تھا کتاب پارلیمانی میں قادیانی شکست، یہ 74 کا عین پوری کتاب لکھا ہوا ہے، جو بحث مباحثے ہوئے تقریباً 2 مہینے 7 دن، اور بھٹو نے جب دستخط کیے تھے نا اور کہا تھا میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں، بھٹو جیسا بھی تھا، ہم ادھر نہیں جاتے، لیکن کام اچھا کر گیا ہے، اور قیامت تک ایک آئین اور قانون بن گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا قبول و منظور فرمائے۔ اور 24 ستمبر بروز اتوار ٹھیک 2 بجے بسم اللہ مبارک گورنمنٹ اسکول والی گلی، آپ کا جو سرکاری سکول ہے 11ویں محلہ، عظیم الشان خواتین کا جشن عید میلاد النبی کی محفل ہو رہی ہے۔ تمام خواتین کو پیغام پہنچائیں، میری طرف سے بھی اور محفل والوں کی طرف سے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے، خواتین کی محفلیں بہت کم ہوتی ہیں، تو اس محفل میں شرکت کریں، اور نبی پاک کے میلاد کی محفل میں جا کے حضور کے عشق آپ کے ذکر سے اپنے دلوں کو معمور کریں۔ دعا ہے جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کی جب تک زندگی، ہم سب کو اللہ تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوچ نہ رکھا کرو یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، صرف میرے ہی نبی ہیں کہ تمہارے نبی نہیں لگتے، ہر ایک کے نبی ہیں، ہر ایک اپنی اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرے۔ کم سے کم اتنا کرے کہ اپنے بچوں کو یہ باتیں ضرور رٹوا دے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد اب کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ اتنا عقیدہ پختہ کریں کہ جیسے کہتے ہیں نا گھٹی کے اندر ہمیں میلاد کی محبت ملی ہے، یا رسول اللہ گھٹی کے اندر ملی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت حضرت بابا خادم حسین رضوی پہرا دیتے دیتے دنیا سے چلے گئے، اور پوری دنیا کے اندر بچے بچے کے دل اور دماغ میں بلکہ زبان پہ جاری کر گئے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت پہ فرمایا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔